اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں عاطف مجید۔ میں اس وقت موجود ہوں انٹرنیشنل رائل پالمسٹ ایم اے شلال خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب سے میں بات کروں گا، معاملات کافی گمبھیر ہو گئے ہیں، ڈی چوک کے حالات کافی کشیدہ، اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے جتنے ورکر ہیں وہاں سے وہ چلے گئے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بیگم صاحبہ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ اب حکومت بڑے دعوے کر رہی ہے، بڑے ٹونٹ کر رہی ہے حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نے ان کو مورچے جو سنبھالے تھے انہوں نے بھگا دیا ہے اور اب ہم ان کو گرفتار کریں گے، بشرا بیگم کو بھی گرفتار کریں گے، علی امین گنڈا پور کو بھی گرفتاری کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی پہ اب پابندی بھی لگا دی جائے گی۔ کیا پی ٹی آئی کے پاس ایک 9 مئی والا واقعہ بالکل وہی بن چکا ہے، وہی صورتحال آ گئی ہے، یا ریوائیو کرنے کا کوئی چانس باقی ہے؟ یہ معاملات دوبارہ بڑھیں گے جو ڈی چوک کے، یا ختم ہوں گے؟ ساتھ کی بات کریں گے۔ خان صاحب نے بات کی تھی پچھلی ویڈیو میں، آپ نے دیکھا جو ویڈیو کی تھی جس پہ بڑی تنقید کی تھی آپ لوگوں نے، یقینی طور پہ آپ کا حق ہے۔ اس تنقید میں یہی کہا جا رہا تھا کہ بشرا بیگم کے خلاف باتیں کیوں کر رہے ہیں، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں، ہونا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خان صاحب سے میں اگلی ڈائریکشن پوچھنا چاہ رہا ہوں، کام اب جو قریب آیا تھا یہ ہے یا مشکل ہو گیا، یا خان کے لیے معاملات مشکل سے مشکل تر ہو گیا؟ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، اب ڈی چوک پہ آپ نے جو باتیں تو کی تھی بشرا بیگم کے حوالے سے بھی، اسٹیٹ فارورڈ لوگ اب جاننا چاہ رہے ہیں آگے کیا ہوگا؟ بسم اللہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے صاف کہا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ 3 وینس کی مالک ہیں، عمران خان صاحب مریخ کے مالک ہیں، یہ سوٹ نہیں کرتی، نہ انہوں نے کوئی سیاسی، ان کے پاس کوئی ایسی ہم کہیں کہ بات کوئی بصیرت ہے یا کوئی سیاست میں ان کا حصہ، کوئی انہوں نے الیکشن نہیں لڑا ہوا، کوئی انہوں نے کوئی سیاست کی ڈگری نہیں لی ہوئی، کوئی وکالت کی ڈگری نہیں، کوئی انہوں نے اجلاسوں میں نہیں بیٹھی ہوئی، اور بھائی ان کو ایک پارٹی کی لیڈرشپ دے دی کہ آپ نکلیں گی، واٹ از دس، اور خود ہی لے لی۔ اور جو بندہ علی امین جو ہے، جو ریگولر اس کام میں ہے، کبھی وہ پنجاب آتا ہے گملہ نہیں ٹوٹتا، وفاق آتا ہے کچھ نہیں ہوتا، خاتون ایک کو آپ نے وہ لیڈرشپ دی اور وہ اپنی طرف سے، وہ عمران خان صاحب کی بھی نہیں مانی، جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ سنجانی جانا ہے، وہ ڈی میں آ گئی ہیں۔ یہ تو تحفظات ہیں میرے دماغ میں، پہلے سے کہہ رہا ہوں میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی۔ ایک لڑائی دیکھو، مثال ہے کہ عراق نے لڑائی کرنی تھی، ہونی تھی امریکہ سے، اس نے سب سے پہلے ایران سے دوستی کی، معاملہ ہے نا۔ اب جو زیرک سیاستدان اس وقت جو ہو چکے عمران خان، انہوں نے کہا جی سنجانی جاؤ، سنجانی جو ہے 8 نمبر کی گراؤنڈ ہے اور 8 نمبر شنی کا ہے، اور شنی جو ہے اگر ہم دیکھیں 15 دسمبر کو، وہ نومبر کو سیدھی ہوئی، شنی نے ہی فائدہ دینا تھا اور فائدہ ملا، نو ڈاؤٹ، جیت گئی تھی پی ٹی آئی۔ لیکن جہاں جانا تھا سنجانی میں، جو ایک گراؤنڈ تھی، کھلا ایریا تھا، اسلام آباد سے دور تھا، ادھر بیٹھ جاتے، خیمے بھی لگ جاتے، خوراکیں بھی آ جاتے، ٹرک بھی آ جاتے ادھر، اور ضلع اور صوبوں کی بھی عوام آ جاتی، 5-7 لاکھ کٹھے ہو جاتے، حکومت میں پریشر انکریز ہونا تھا، چاہے نہ آئے آپ اسلام آباد کے حدود میں، پریشر انکریز ہو جانا تھا۔ آپ ایک ہجوم کو، 1 لاکھ کے ہجوم کو آپ نے پہلے 26 نمبر پہ مروایا، وہاں سے ہجوم ٹوٹا، کچھ چلے گئے، کچھ رہ گئے، کچھ 50 ہے پھر کچھ گلیوں سے نکل گئے، ادھر باقی رہ گئے 20-25، اور وہ سینٹر میں آ گئے، گھیرے میں آ گئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہم ڈی چوک آ گئے، ہم ڈی چوک آ گئے، اور بھائی آپ تو ہر جگہ سے گھر گئے، اور وہ لوگ بھوکے بھی ہوں گے، وہ پیاسے بھی ہوں گے، سفر سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ادھر ہوٹلز بند ہیں، ہر چیز بند ہے، میں کہا تو بند ہو گئے، اور انہوں نے فریش آگے ہو گیا کام سارا کچھ، جنہوں نے کام ڈالنا تھا، میں نے کہا ڈلے گا یہ کام، کیونکہ بدھ والے دن میں نے کہا تھا رات کو یہ کام ہوگا، منگل اور بدھ کی درمیانی رات کہا تھا، اور وہ کام ہوا، اور اس کے بعد صبح بھی ہو سکتا ہے، ابھی وہ بھی ٹائمنگ نکالی ہوئی میں نے، اور صفائی نہ کر دیں کہیں یہ حکومت، 9 سے 10 بجے اچھا ٹائم نہیں ہے، اس کے بعد ٹائم اچھا آ رہا ہے 11 سے 3، اس میں آپ مذاکرہ۔ کہہ رہے ہیں کہ صبح
9 سے 10 کا ٹائم اچھا نہیں ہے. نہیں ہے. ایک تو رات اعلیٰ کا تھا تو ہو گیا نا. اب صبح 9 سے 10 ٹائم اچھا نہیں. اس کے بعد پھر 11 سے 3 ٹائم اچھا ہے. وہاں پہ کوئی مذاکرات کوئی گیم چیم کرو, یا پی ٹی آئی کو اپنے ورکرز یا اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں گے, جو میٹنگز ہوں گی ان کے حق میں ہو رہی ہیں. دوبارہ موبلائزیشن ہو سکتی ہے. ہو سکتی کس ٹائم پہ؟ 11 سے 3. اچھا اس دوران دن میں اس میں دوران پی ٹی آئی دوبارہ کوئی موبلائزیشن دوبارہ ڈی جوک بھی آ سکتی ہے؟ نہیں یار, وہ تو بشرا بی بی صاحبہ نے مروایا نا, وہ تو بنتی نہیں گراؤنڈ. ٹھیک ہے. اب یہ جائیں گے, اگر دوبارہ موبلائز ہوں گے تو یہ جائیں گے سنجرانی. ٹھیک ہے, لکھ لو سنجانی. ٹھیک ہے. جہاں خان نے کہا تھا, جہاں میں کہہ رہا ہوں. یا اچھا پھر 4 سے 5 جو ہے وہ پھر برا ٹائم آ جائے گا آج ہی بدھ کو. پھر 6 کے بعد ٹائم پھر اچھا شروع ہوگا. مذاکرات کے لیے کوشش کرو, کوئی بھی ہے. اب حکومت اس وقت شیخیاں مار رہی, ڈینگیں مار رہی, اور عزت گئے اسی ہم جو ہو گئے. تو بھائی جب تک خان اندر ہے تو کتنی دفعہ آئے ہیں. پہلے آئے نا پنجاب میں, وفاق میں آئے, ادھر یہ پھر آئے سنجرانی میں پہلے, پھر وہ. تو بھائی آپ سوچ رہے ہیں ہیرو بنے ہوئے ہو جی, آئے 6 دسمبر کو جو ہے مریخ الٹا ہو رہا ہے. 6 دسمبر تک میں نے آپ کو کہا تھا حکومت بھی فرنٹ فوٹ پہ ہوگی, پی ٹی آئی بھی. اور پی ٹی آئی آج جتنی فرنٹ فوٹ پہ گئی گو کہ وہ پی ٹی آئی نہیں گئی. ان کے جو زیرک سیاستدان تھے وہ نہیں گئے, وکلا حضرات وغیرہ نہیں گئے, بیرسٹرز نہیں گئے, علم رکھنے والے دانشور نہیں گئے. لیڈی جو ہماری بہن ہے وہ اب لے گئی سارا کچھ اڑا دیتا. اب بات یہ ہے کہ اب دوبارہ ڈائلاگ کے لیے آج تو بلکہ میں سن بھی رہا تھا, بلکہ پڑھ رہا تھا سلائڈ کے, محسن نقوی صاحب نے کہا کہ خاتون نے ہی کام خراب کروا دیا. ایسی کچھ خفیاتوں کی بات کی انہوں نے, ایسی بات وہ جو میں آج سے 5 دن پہلے کہہ رہا ہوں, جو میں 15 دن پہلے آ کے کہا بھی, انہوں نے کہا خان صاحب مادہ تھے لیکن بشرا بیگم نہیں بنے. دیکھیں اب بھائی ادھر علیمہ خان صاحبہ ہوتی نا, جیت جاتی. 1/10 کے کھانے کی مالک تھیں, وہ مریخ کی مالک تھیں. اس سال کا بادشاہ مریخ ہے, بار بار کہا ہے علیمہ خان صاحبہ, عظما باجی, علیمہ باجی, یہ بہترین ہے, بس لیڈ کرا دی. آج اندر کیوں ہے خان صاحب, کس کی وجہ سے ہیں؟ گھڑی کوئی پہننے, کوئی گھڑی, کوئی کلین, یہ کس نے لیا ہے؟ خان نے لیا ہے. اس کی ان چیزوں کی ضرورت ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کریٹیسائز, خان صاحب آپ ڈبل سیٹ پہ کھیل رہے ہیں, آپ اس سر بات کر رہے ہیں, آپ کا وہ ہو گیا ہے. او بھائی عقل بھی تو کوئی چیز ہے نا. گراؤنڈ میں آپ کو کون مارتا؟ ہو گیا. اب جمعرات ہے, کل کے بعد جمعرات ہے, بدھ کے بعد جمعرات ہے, پرسوں یعنی کہ ہوگی. ہاں جی. اب 28/11/2024 ہے. جمعرات جو ہے مشتری کی ہے, مشتری خان کا دوست ہے, وہ ہے مشتری, بزرگ سیارہ, عقل مند سیارہ, وہ مریخ کا دوست ہے. 28/11/2024 ہے. تمام ڈیجٹ کاؤنٹ کرو تو 20 بنتے ہیں. 20 کا مطلب 2, اور جمعرات خان کا پھر لکی ڈے 2 آ گئی. جمعرات فیصلہ کن ہے, آسان ہے. یہاں پہ آپ لوگ سوچیں کہ یہاں پہ کسی بھی طریقے سے کمپرومائز ہو. اب تو کمپرومائز کی بات آ گئی. اب بات سنیں, صبح 11 سے 12 جو ہے وہ اچھا ٹائم ہے. 11 سے 12 اچھا ٹائم ہے, اچھا ٹائم. 9 سے 10 نہیں. اچھا پھر شام 6 سے 7 اچھا ٹائم ہے. یہ جمعرات کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ آپ بدھ پہ ہیں سر, جمعرات کی نیکسٹ کریں گے. سر میں ایک بس لاسٹ آپ سے یہ پوچھوں گا, علی امین گڈھا پور صاحب کا ویڈیو پیغام آ چکا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ادھر ہی ہیں, فکر نہ کریں, لیکن خان صاحب جو اب ہمیں دیں گے جیل سے کل پیغام آئے گا ان کا, وہ کہہ رہے ہیں جیل سے جو بھی ان کا خان کا آئے گا پیغام, اس پہ ہم کھڑے ہیں اور جان بھی قربان ہیں خان کے لیے. بات یہ علی امین گڈھا پور کی قیادت کو لیڈ کرے, جناب عظما باجی ہماری لیڈ کرے. ایک کنٹینر علی امین گڈھا پور کا ہو, ایک ہو عظما باجی کا. بشرا بی بی صاحبہ کو لیڈ نہیں کروانا, وہ 3 وینس کی مالک ہیں, وہ مریخ کے لیے اچھی نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے لیے بھی بہتر نہیں ثابت ہوں گی, علی امین گڈھا پور صاحب کے لیے بھی نہیں بہتر صاحب, وہ علی امین گڈھا پور کے لیے بھی ثابت نہیں, انہوں نے بن کے رکھے ہیں. وہ نکلنے کی کوشش کی, کیونکہ علی امین بھی تو مریخ کا ہے نا, جانے نہیں دیا ان کو, واش روم تک نہیں جانے دیا. وہ اچھی بات ہی, وزیر اعلیٰ ہے, وہ آپ پورے چل رہے ہو, اس پہ آپ وہ کیا کہتے ہیں شک کر رہے ہیں, سسپیشیس ہیں اس پہ. او بھائی وہ وزیر اعلیٰ ہے, وہ کوئی
ਬੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਊ ਬੇਰ, ਉਹ ਟਊ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, वजीर आला है, वो पटवारी नहीं है। अच्छा खासा फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि पीटीआई की मुश्किलात अब बढ़ेंगी और बानी पीटीआई की मुश्किलात बढ़ेंगी। 9 मई भी अब उसमें ट्रायल होंगे, जनरल फैज़ हमीद का भी ट्रायल होगा और बुशरा बीबी ने अब आखिरी कील ठोक दी है और पीटीआई अब ख़त्म है। इसके बाद क्या पाबंदी लगती नज़र आ रही है, क्या केपी में गवर्नर राज लगता नज़र आ रहा है? देखिए आज ख़तरा था, अगर ये बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती तो इस्लामाबाद में इमरजेंसी लग सकती थी, लेकिन वो हुकूमत ने अपनी तैयारी मुकम्मल थी क्योंकि वो एक सफ़ों में होती हैं। यहाँ पे तो सफ़े ख़िलाफ़ कर दी ना, लीडरशिप भी ले ली। वो क्या कहें, वो अली मीन से तो बुशरा बीबी लीड कर रही, उन्हें क्या पता जंग किसे कहते हैं, सियासत। फिर मैं उस तरफ चला गया, छोड़े। फैसल वाडा साहब जो बातें करते हैं उनके पास वड्डियां गल्लां होती हैं, बड़े लोगों से वड्डी गल्लां उनको मिलती हैं। मैं तो जफर में देखता हूँ 6 दिसंबर तक ये पंगे रहेंगे और मुश्किलात नो डाउट। मैंने कहा था कि अभी भी टाइम है, 2 दिन मुज़ाकरात हो जाए तो खान साहब 1 हफ्ते में बाहर भी आ सकते हैं, और बाहर आने का तरीका बता देता हूँ। पहले मैं कहता था ना कि जाएं वो सज़ा लें 10 साल 14 साल और उसके बाद इस्लामाबाद, उसके बाद हाई कोर्ट से अपील में जाए, क्लियर हो जाएंगे। इनके पास बड़ा खूबसूरत चांस था कि ये संजरानी में बैठते 1 हफ्ते के अंदर, अभी भी 2 दिन इनके पास हैं, मुज़ाकरात हो जाए तो 1 हफ्ते में खान साहब बाहर आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे? अदालतों से नहीं, वो अभी उनका रिमांड जारी है, उस रिमांड में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आई हुए हैं वो लिख दें कि जी कुछ नहीं मिला, क्लियर, वो बाहर आ गए। लेकिन फैसल वाडा कहते हैं मुश्किलात में इजाफा, वो तो सबको पता है, अब तो हो गया। अब इनकी जो भी प्लानिंग है, जिसको मैं समझता हूँ बुरे तरीके से फेल किया है बुशरा बीबी साहबा ने, तो और मैं समझता हूँ फिर वो चली गई KPK, मेरे ख्याल से हरीपुर पहुँच गई हैं, खबरें आगे निकल गई, ठीक है ना, बड़ी लीड कर रही थी। तो लेकिन फ़िलहाल तो उन्होंने ना PTI का जो कामयाब तरीन एहतजाज था उसको फ़ारग करवा दिया है। तो जाहिर है रीबिल्ड होना पड़ेगा। अभी तो 2 दिन अल्लाह करे कोई बन ही जाए टाइम, नहीं तो 6 के बाद हुकूमत को नुकसान है। हाँ तो आएगा वो, चाहे जनवरी फरवरी अब लग जाए, लेकिन ये उम्मीद बड़ी थी 7 दिन की, अभी भी 2 दिन बाकी है, अल्लाह खैर करेगा। 48 घंटे बड़े अहम हैं, 48 घंटे बड़े अहम हैं, अल्लाह खैर रखेगा, अल्लाह ताला आप सबको। बाकी इनको घेरा गया है, घेरा क्या गया, घिरा दिया है। मैं तो बुशरा बीबी साहिबा पे अड़ गया हूँ, D ग्राउंड में यूँ करके D चौक में यूँ सेंटर में ले आए। और फिर ये मैंने एक प्रोग्राम में शायद कहा भी था कि उसके बाद ये होगा, सड़कों पे दोबारा कंटेनर लगेंगे ताकि जो और लोग आए उनको उधर ही ठोकें, ऐसे किया, और इधर इनको करें, कवर कर दें। अब वो अगर पावर ले आए और कंटेनर हटाए और ये जो छुप गए हैं लोग ये सारे फिर इकट्ठे हो जाते हैं और संजरानी चले जाते हैं, हुकूमत फिर प्रेशर पे चली जाए। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। आतिफ मजीद, रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।